قرآن مجید کا سورہ نمبر 98 سورہ بینہ۔ سورہ بینہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بینہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 98 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 100 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ بینہ رکھا گیا ہے، اور بینہ عربی زبان میں کھلی ہوئی دلیل کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت کے مطابق اہل کتاب اور مشرکین دونوں مختلف اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور ان پر ایمان لانے کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام الہی کو پیش کیا تو سب منحرف ہو گئے اور آپس میں بھی اختلاف شروع کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 7 کے بارے میں اہل سنت کے مشہور مفسرین علامہ طبری، علامہ سیوطی اور علامہ حلبی نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے کہ خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو آتے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو مخلوقات میں سے بہترین ہستی آ رہی ہے۔ آخری آیت کے مطابق نجات کے لیے تنہا عمل صالح کافی نہیں ہے کہ انسان چند عبادات کو اپنی کامیابی سمجھے، بلکہ اعمال صالح کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں خوف خدا بھی ہونا ضروری ہے، جو اعمال کی نگرانی کرتا رہے اور انسان کو راہ حق سے منحرف ہونے سے بچائے رکھے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اگر اسے یقین ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف کا نمائندہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ بے شک اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور دیگر مشرکین سب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدترین خلائق ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ پروردگار کے یہاں ان کی جزا وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے، اور یہ سب اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔